آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش جنگجو اسلام۔ جنگجو اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں کل ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کفایت شعاری سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی رعایا کے حال سے باخبر رہنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر آپ گشت کیا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ آپ کی رعایا کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اپنی رعایا کے حال سے باخبر رہنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے، جس کے چند واقعات انشاءاللہ ہم آپ کو آگے ضرور بتائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑا قحط پڑا۔ اس قحط میں آپ نے گیہوں اور گھی اور گوشت کا استعمال ترک کر دیا تھا، جو کہ خشک روٹی جس پر کبھی روغن زیتون لگا ہوتا تھا استعمال کرتے تھے اور وہ ہضم نہ ہوتی تھی۔ ایک روز اپنے پیٹ سے خطاب کر کے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ اس قحط کو مسلمانوں سے دور نہ کرے گا، اس کے سوا تجھ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی قحط میں فاقوں کی کثرت اور منافق غزا کے سبب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ اس قحط کے لیے آپ نے اپنے حکام کو لکھ کر بھیجا کہ مدینہ منورہ کے لیے غلہ بھیجو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اونٹ غلہ کے ملک شام سے بھیجے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 کشتیاں مصر سے براہ دریا روانہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلہ کا جو نرخ مصر میں تھا وہی مدینہ میں بھی ہو گیا۔ اسی قحط میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کیا کہ بیت المال میں جس قدر روپیہ تھا سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ پیارے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان تمام خواتین کا بھی احترام کیا، ان کی تمام خدمات بھی سر انجام دی جن کے شوہر اسلام کی خاطر مکہ اور مدینہ سے دور اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آئیے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جن عورتوں کے شوہر باہر ہوتے خود ان کے مکان پر جا کر دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے اور فرماتے، تم کو بازار سے کچھ خریدنا ہو تو میں خرید دوں گا۔ چنانچہ عورتیں اپنی لونڈیوں کو آپ کے ہمراہ کر دیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک بڑا مجموعہ آپ کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ ان سب کو بازار لے جا کر سودا خریدوا دیا کرتے تھے اور جس کے پاس روپیہ نہ ہوتا اس کے لیے اپنے پاس سے خرید دیا کرتے تھے۔ جب فوجی لوگوں کے خطوط آتے تھے تو ان کو خود جا کر ان کے گھروں میں پہنچا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے شوہر اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں اور تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر پڑھنے والا خط کا نہ ہو تو دروازے کے پاس آ جاؤ، میں پڑھ کر سنا دوں۔ پھر یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہماری ڈاک فلاں دن جائے گی، خط لکھوا کر رکھنا، ہم بھیج دیں گے۔ اس کے بعد خود کاغذ قلم دوات لے کر ہر ایک کے گھر میں جاتے، جس نے لکھوایا ہوتا اس سے لے لیتے اور جس نے نہیں لکھوایا ہوتا اس سے پوچھ کر خود خط لکھتے تھے اور ان کے شوہروں کو بھجوا دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ جیسی کچھ شفقت تھی ویسی ہی شفقت کافروں کی راحت و آسائش کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے۔ اپنے جانشین کو وصیت فرما گئے تھے کہ ذمی کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے اور جزیہ کی زیادتی کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور کچھ اس کو دیا اور حکم جاری کیا کہ ایسے لوگوں پر جزیہ نہ باندھا جائے۔ ایک مرتبہ حربی کافر نے آپ کے ملک میں بغرض تجارت آمد کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی۔
ایسے تھے ہمارے اسلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے ناظرین، آج کی جنگجو اسلام کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔